بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ فلسطین میں دہشت گردی بند ہونا چاہیے، شاہ محمود قریشی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستانی قیادت تمام اہم ممالک سے رابطوں میں ہے، فلسطین میں دہشت گردی بند ہونی چاہیے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC وزیر خارجہ کانفرنس سے خطاب میں شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ آج سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، امید ہے کہ عالمی برادری درست فیصلے کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ OIC اور سیکیورٹی کونسل اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف بھرپور قرارداد لائے گی۔ پاکستان کی قیادت تمام اہم ممالک سے رابطوں میں ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ اسلامی دنیا سے بہت امید ہے، القدس اور مسجد اقصی تمام مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ اسلامی دنیا مزید اقدامات کرے گی، تمام اسلامی ممالک کھل کر ہماری حمایت کریں گے۔ بیت المقدس فلسطینیوں کا ہے، اس پر سمجھوتا نہیں، سعودی عرب کے وزیر خارجہ۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود نے کہا ہے کہ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت روکنے کی فوری مداخلت کرے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مشرقی بیت المقدس فلسطینیوں کی سرزمین ہے جس پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں دنیا کو اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے مداخلت کرنی چاہیے۔ جو بائیڈن کا اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اعلامیہ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے مغربی کنارے میں پرتشدد واقعات پر تشویش کا اظہار کیا اور فلسطینیوں کو باعزت طور پر جینے کے لیے اقدامات کی حمایت کا بھی اظہار کیا۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ حالیہ صورتحال کے باعث بچوں سمیت فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی جانیں گئیں۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم سے گفتگو میں دو ریاستی حل کے عزم کا اعادہ کیا اور صحافیوں کے تحفظ سے متعلق تحفظات کا اظہار کیا۔ اسرائیل کا غزہ میں محکمہ صحت کی عمارت پر فضائی حملہ۔ اسرائیل نے غزہ میں محکمہ صحت کی عمارت پر فضائی حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے داغے گئے دو میزائل لگنے سے عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ آج حملوں میں اب تک 33 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے آج پھر غزہ پر فضائی حملہ کیا ہے۔ صرف ایک حملے میں 26 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی حکام کے مطابق پیر سے جاری لڑائی میں صرف ایک حملے میں شہید فلسطینیوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ حکام کے مطابق نئے اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والوں میں 10 عورتیں اور 8 بچے بھی شامل ہیں۔ حماس کے راکٹ حملے، اسرائیل کی سیاحتی صنعت کو شدید دھچکا۔ فلسطینی جماعت حماس کے راکٹ حملوں سے اسرائیل کی سیاحتی صنعت کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ اسرائیل کے موقر اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق فلسطین میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری کشیدگی میں تل ابیب کی سیاحتی صنعت کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ اخبار کے مطابق فلائٹس کے بعد کروز لانچ نے بھی اسرائیلی حدود میں سفر منسوخ کر دیے ہیں، جبکہ ہوٹل بکنگ کم ترین سطح پر آ گئی۔ جاپان میں پہلی بار امریکہ اور فرانس کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز۔ جاپانی سرزمین میں پہلی مرتبہ میزبان ملک کے ساتھ امریکہ اور فرانس کی مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز ہو گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جنوبی جاپان کے ہریکا سے بھری گھٹائی والے میدان میں واقع تربیتی علاقے CH-47 ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر سے بارش کے قطروں کی مانند درجنوں جاپانی، امریکی اور فرانسیسی فوجی مشترکہ مشقوں کے لیے اتر رہے ہیں۔ اس میدان میں ہونے والی یہ مشق ایک دور دراز جزیرے کو دشمن کے حملوں سے بچانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ تینوں ممالک کی جاپانی سرزمین پر پہلی مشترکہ جنگی مشق ہے۔ عمان کی حکومت نے بڑی پابندی اٹھا لی۔ عمانی حکومت نے سلطنت میں کاروباری سرگرمیوں پر عائد پابندی اٹھا لی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کے پیش نظر عمان میں دن کے وقت کاروبار اور نقل و حرکت پر لگائی گئی پابندی ختم کر دی گئی ہیں۔ پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ نیشنل ٹاسک فورس نے کیا۔ رپورٹ کے مطابق کورونا وبا پر کنٹرول کرنے کے لیے قائم ٹاسک فورس نے تجارتی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت دے دی، تاہم دیگر SOPs پر عمل درآمد جاری رہے گا۔
مسئلہ فلسطین پر یورپی وزراء خارجہ کا غیر معمولی اجلاس طلب۔ فلسطین کے مسئلہ پر یورپی وزراء خارجہ کا غیر معمولی اجلاس منگل کے روز طلب کر لیا گیا۔ اس بات کی اطلاع یورپی خارجہ امور کے سربراہ نے اپنے ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹویٹر کے ذریعے دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جانب سے مڈل ایسٹ میں جاری تنازعہ پر باہمی مشاورت کے لیے یورپی وزراء خارجہ کا غیر معمولی اجلاس منگل کے روز طلب کیا گیا ہے۔ یہ اجلاس آن لائن منعقد ہوگا۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ امیر ممالک میں بچوں کی کورونا ویکسینیشن کرنے سے قبل عالمی سطح پر غریب ممالک میں ویکسینیشن شروع کروائی جائے۔ ترقی یافتہ ممالک کو ویکسین پروگرام میں کورونا ویکسین کی خوراکیں عطیہ کریں۔ بھارت دنیا میں کورونا کے پھیلاؤ کا مرکز بن گیا۔ بھارت دنیا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا نیا مرکز بن گیا ہے، جہاں وبا سے اب تک 2.5 کروڑ کے قریب افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 2 کروڑ 43 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ کورونا سے اموات 2,67,000 ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب دریائے گنگا میں تیرتی لاشوں کی تلاش میں پولیس نے سرچ آپریشن شروع کر دیا، جبکہ کئی شہروں میں لوگ اپنے عزیزوں کے لیے آکسیجن اور وینٹیلیٹرز کا انتظام کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ 150 فلسطینیوں کو شہید کرنے کے باوجود وزیر اعظم کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہو سکا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ پر حملے جاری رکھنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ بمباری اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ضرورت ہوگی۔ اسرائیلی فضائیہ نے رات گئے حماس رہنماؤں کے گھروں پر حملے کر کے ایک اور عمارت کو زمین بوس کر دیا۔ میزائل حملے سے میڈیا ہاؤس بھی تباہ ہو گیا۔ ایک ہفتے کے دوران شہید ہونے والوں میں 41 بچے اور 23 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ 750 گھر، 76 رہائشی اور 63 سرکاری عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل جانے والی پروازیں منسوخ کر دی۔ ابو ظہبی امریکہ اور یورپی کمپنیوں کے بعد متحدہ عرب امارات نے امریکی اور یورپی کمپنیوں کے بعد متحدہ عرب امارات کی فضائی کمپنی اتحاد ایئر ویز اور فلائی دبئی نے بھی اسرائیل جانے والی پروازیں منسوخ کر دی۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی فضائی کمپنیوں اتحاد اور فلائی دبئی نے تل ایویو جانے والی مسافر بردار اور مال بردار پروازوں کو منسوخ کر دیا۔ اس سے قبل امریکی اور یورپی فضائی کمپنیوں نے بھی تل ایویو کے لیے اپنی پروازوں کو منسوخ کر دیا تھا۔ دونوں کمپنیوں کی آج 4 پروازیں شیڈیول تھی، جبکہ فلائی دبئی نے حال ہی میں اسرائیل کے لیے پروازوں کا آغاز کیا تھا۔ سمندری طوفان ٹکاٹے، محکمہ موسمیات نے 5واں الرٹ جاری کر دیا۔ جنوب مشرقی بحیرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ طوفان میں تبدیل ہو گیا، جس کے باعث کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب میں اٹھنے والا سمندری طوفان ٹکاٹے کراچی سے 1310 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور 18 کلومیٹر کی رفتار سے بھارتی ریاست گجرات کی جانب بڑھ رہا ہے۔ سمندری طوفان کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے 5واں الرٹ جاری کر دیا۔ سمندری طوفان کے باعث 18 سے 20 مئی تک کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں۔ پوپ فرانسس بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف میدان میں آ گئے۔ مسیحی برادری کے پیشوا پوپ فرانسس بھی غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف بول پڑے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پوپ فرانسس نے اسرائیل سے غزہ میں لڑائی کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بچوں سمیت بے گناہ لوگوں کی اموات ناقابل قبول ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ نفرت اور انتقام کہاں لے جائے گا۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران اسرائیلی فوج نے مسجد الاقصی میں گھس کر 300 سے زائد نمازیوں کو زخمی کر دیا تھا، جس کے بعد سے جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔